ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں ایسے قصے مذکور ہیں کہ جن میں عبرتیں اور بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولین مخلوق آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے بیان فرمایا، جس میں شیطان کے ساتھ مقابلے اور کشمکش کا بیان ہے۔ یہ کشمکش بڑھتی چلی گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جب تک بنی نوح انسان کا وجود رہے گا اور ان کا دشمن ابلیس باقی رہے گا، یہ کشمکش بھی جاری رہے گی، یہاں تک کہ زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں کا وارث اللہ رب العالمین بن جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس مخلوق کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرف ان کو ان کی عزت اور ان کے بلند مقام و مرتبے کی وجہ سے عطا ہوا بھی، کیونکہ جو بھی اوامر الہی کو بجا لاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہو جاتا ہے، اس کا دل سکینت سے بھر جاتا ہے، اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی اور حالات خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے، وہ نہایت تنگی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام سے فرمایا، تم دونوں پھر جہاں سے چاہو کھاؤ۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو مباح قرار دیا اور کھانے پینے کی چیزوں میں بڑی وسعت دی ہے، اس لیے حلال چیزوں کا دائرہ وسیع اور حرام چیزوں کا دائرہ تنگ ہے۔ اس کے باوجود انسان پر نفس امارہ غالب آ جاتا ہے اور وہ منع کردہ اشیاء کی طرف جھانکنے لگتا ہے، جائز اور مباح کی حدود کو تجاوز کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہ السلام سے فرمایا، اس درخت کے پاس نہ جاؤ، یعنی اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا کہ کہیں یہ قریب جانا اس درخت سے کھانے کا سبب نہ بن جائے، جو کہ منع کرنے کا اصل مقصود تھا۔ پھر شیطان برابر حضرت آدم علیہ السلام کو فریب میں ڈالتا رہا اور جھوٹی قسمیں کھاتا رہا، یہاں تک کہ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اس درخت سے چکھ بیٹھے، لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ یہی حال انسان کا ہے، صغیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور ان پر اصرار کرتا ہے تو وہ پھر کبیرہ گناہوں کا بھی شوقین بن جاتا ہے۔ یہ محرمات اور ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منع کردہ امور کے قریب ہونے پر بھی انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس میں حکیمانہ نصیحت اور آیت سے نفع پہنچائے۔
میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ آپ سب بھی اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے اور وہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔